بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے اور عورت کو بہت بڑی حیثیت دی ہے، بہت بڑا مقام دیا ہے، اس کی 4 حیثیتوں کو واضح کیا ہے۔ عورت ماں کی شکل میں ہے، عورت بہن کی شکل میں ہے، عورت بیٹی کی شکل میں ہے، بیوی کی شکل میں ہے۔ اب ان تمام شکلوں میں اور ان تمام صورتوں میں آپ عورت کو دیکھیں کہ اسلام ان کو کتنی بڑی عظمت دے رہا ہے، کتنا بڑا مقام دے رہا ہے۔ اگر عورت کو ہم ماں کے روپ میں دیکھیں، ماں کی شکل میں دیکھیں، تو اسلام نے ماں کو کتنا بڑا مقام دیا ہے، کتنی عظمت دی ہے، اس کو کتنا احترام دیا ہے۔ فرمایا کہ ماں باپ تمہارے راضی تو میں رب بھی راضی، اور اگر تمہارے ماں باپ راضی نہیں ہیں تو میں بھی تم سے راضی نہیں ہوں۔ اللہ کی رضامندگی والدین کی رضامندگی میں، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ اور پھر یہ بھی اسلام نے عورت کو بحیثیت ماں کے اتنا بڑا حق دیا، فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جنت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، اس کی عظمت بجا لو، اس کی خدمت کرو۔ فرمایا کہ جنت تمہیں ملے گی۔ اور ماں دعا کر دے بیٹے کے لیے تو ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ باپ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کر دے، باپ کی دعا بھی بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ والدین کی دعائیں بیٹوں کے حق میں، اولاد کے حق میں، بیٹیوں کے حق میں والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ بڑا مقام کس نے دیا ہے؟ دین اسلام سے پہلے عورت کو یہ مقام ملا تھا یا کسی اور مذہب کے اندر عورت کو یہ مقام دیا جاتا ہے؟ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ دین اسلام نے عورت کو بحیثیت ماں کے جو احترام دیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ والدین کو پیار کی نظر سے، رحمت کی نظر سے، شفقت کی نظر سے صرف ایک بار دیکھ لو، تمہیں حج مبرور کا ثواب مل جائے، تمہیں مقبول حج کا ثواب مل جائے۔ کسی اور جگہ ہے کسی اور کو دیکھنے سے حج مقبول اور حج مبرور کا ثواب مل رہا ہو؟ کس کے بارے میں فرمایا؟ والدین کے بارے میں، عورت کے بارے میں۔ والدین میں مرد بھی ہے، عورت بھی ہے۔ بحیثیت ماں کے اگر اس کے چہرے پر ہم نظر ڈالیں گے شفقت سے، پیار سے، محبت سے، حج مقبول کا ثواب مل جائے گا، حج مبرور کا ثواب مل جائے گا۔ کسی صحابی نے اس موقع پر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار اگر ہم اپنے والدین کے چہرے پر شفقت سے، پیار سے، محبت سے نظر ڈالیں تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ حج مبرور کا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص 2 بار نظر ڈالے تو، 3 بار نظر ڈالے تو، 4 بار نظر ڈالے تو، آپ نے فرمایا کہ 100 مرتبہ بھی اگر آپ اپنے والدین کے چہرے پر پیار محبت سے نظر ڈالیں گے، اللہ 100 مبرور حجوں کا بھی ثواب عطا فرمائے، 100 مقبول حجوں کا بھی ثواب عطا فرمائے۔ یہ عظمت اسلام کس کو دے رہا ہے؟ ماں کو۔ عورت ہے، بحیثیت ماں کے اسلام یہ مقام دے رہا ہے، اس کو یہ عظمت دے رہا ہے۔ فرمایا کہ بہن ہے تمہاری عزت کی جگہ ہے، تمہاری طرف سے احترام کے قابل ہے۔ بہن ہے، بیٹی ہے، تمہاری طرف سے احترام کے قابل ہے، تم اس کا احترام کرو، اس کے مقام کو پہچانو، اس کی عظمت بجا لو۔ بیوی ہے، اس کے حقوق بھی متعین فرما دیے۔ مرد اور عورت کامیاب اگر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ایک دوسرے کے لیے سراپا رحمت بن جائے، ایک دوسرے کے لیے سراپا خیر خواہ بن جائیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بن جائیں، اور ہمیشہ ایک دوسرے کو راحت سکون پہنچے، کسی کی طرف سے کوئی تکلیف نہ ہو، پرسکون زندگی گزاریں گے، سکون کے ساتھ ان کی زندگی گزرے گی۔ اس لیے اگر ایسے موقع پر مرد عورت کے حقوق ادا نہیں کرتا یا عورت مرد کے حقوق ادا نہیں کرتی تو اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے، دین کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے تو دونوں کے حقوق متعین فرما دی اور دونوں کو حقوق عطا کر دیے ہیں۔ اس میں اگر کوتاہی ہے تو وہ ہماری طرف سے ہے کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے۔
اور اسلام نے جو ہمیں اصول عطا فرمائے ہیں ہم ان اصولوں پر عمل نہیں کرتے، تو یہ کوتاہی تو ہماری ہے، دین کی تو کوتاہی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پوچھا جاتا ہے علماء سے کہ کیا اسلام نے عورتوں کی رائے کا احترام کیا؟ کیا اسلام نے عورتوں کو حقوق عطا فرمائے ہیں اور اظہار رائے کی آزادی عورت کو عطا فرمائی؟ آپ اظہار رائے کی آزادی کی بات کرتے ہیں، عورت کو مشورہ دینے کی بات کرتے ہیں، عورت کو رائے دینے کی بات کرتے ہیں۔ اسلام نے تو عورت کو رائے کے بعد مجادلے کا بھی حق دیا ہے، بحث و مباحثہ میں بھی حصہ لینے کا حق دیا ہے، مجادلے کا بھی حق دیا ہے۔ پوری ایک سورت قرآن کریم کی 28ویں پارے میں 28واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ المجادلہ۔ مجادلہ کا معنی کیا ہے آپ سب حضرات جانتے ہیں، بحث و مباحثہ کرنا، روک ٹوک کرنا، بات چیت میں حصہ لینا۔ ایک عورت حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ میرے خاوند نے مجھے کہہ دیا ہے انت علیہ کظہر امی، کہ تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، جس کو واقع زہار کہتے ہیں، مسئلہ زہار کہتے ہیں۔ اسلام سے قبل اس مسئلے کی اور حیثیت تھی، لیکن اسلام نے اس کی حیثیت اور بنا دی ہے، اور اس میں گنجائش رکھی ہے کہ جو شوہر جو خاوند اپنی بیوی کو زہار کے ساتھ تشبیہ دے دے اور وہ کفارہ زہار ادا کر دے تو پھر وہ میاں بیوی کی حیثیت میں رہ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے ان کے لیے، میاں بیوی کی حیثیت میں رہ سکتے ہیں اگر وہ زہار کا کفارہ ادا کریں۔ غلام آزاد کرنا چاہیں، اگر غلام دستیاب ہو غلام آزاد کر دیں، نہیں تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھیں، اور اگر یہ کام بھی نہیں ہو سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، پھر بحیثیت میاں بیوی کے آپس میں وہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو وہ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور یہ مسئلہ پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش ہو گئے، سکوت فرمایا اور فرمایا کہ ابھی اس مسئلے میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا، میں اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں پیش کر سکتا۔ اس عورت نے اصرار کیا کہ جناب میں آپ کے پاس آئی ہوں، کس کے پاس میں جاؤں، میں پریشان ہوں، اور میرے شوہر نے یہ مجھے جملہ کہہ دیا ہے، اپنی ماں کے ساتھ مجھے تشبیہ دے دی ہے، میں کہاں جاؤں، میں تو پریشان ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، خاموشی کا اظہار فرمایا، پھر فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ابھی اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں نازل ہوا، میں کیا رائے پیش کروں؟ انہوں نے کہا نہیں جی آپ کچھ تو فرمائیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سابقہ جو دستور چلا آ رہا ہے، سابقہ جو طریقہ چلا آ رہا ہے، شاید وہی یہاں بھی وہی جاری ہوگا کہ اس زمانے کے اندر جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لیتا تھا، بیوی ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو جایا کرتی تھی۔ تو جب یہ رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے پیش کی کہ سابقہ بھی یہی رائے چلی آ رہی ہے، سابقہ دستور بھی یہی چلا آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے ابھی کوئی حکم نازل نہیں ہوا، اس لیے میری رائے بھی یہی ہے، تو اس خاتون نے آگے سے بات شروع کی کہ میرے تو بچے ہیں، ان کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، میرے شوہر کا کیا بنے گا۔ اب یہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ بحث و مباحثہ کون کر رہی ہے؟ ایک عورت کر رہی ہے۔ یہ اختیار اور یہ پوزیشن، یہ مقام کس نے دیا ہے عورت کو؟ اسلام نے دیا ہے۔ دین اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا ہے کہ وہ صرف اپنی رائے نہیں پیش کر سکتی، صرف وہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتی، صرف اس کو اظہار رائے کی آزادی حاصل نہیں ہے، بلکہ بڑھ کر وہ روک ٹوک میں بھی حصہ لے سکتی ہے، وہ روک ٹوک بھی کر سکتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہم عورتوں کو کوئی مقام نہیں دیتے تھے، ہم ان کو کوئی عزت نہیں دیتے تھے، اور ان کی رائے کا ہم ذرا برابر بھی احترام نہیں کرتے تھے، اور مشوروں میں ان کو شامل بھی نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ کوئی مشورہ دیتی تھی تو ہم اس کے مشورے کو کوئی اہمیت بھی نہیں دیتے تھے، اس سے رائے لینے کے ہم روادار نہیں تھے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اگر کوئی عورت ہمارے سامنے بول پڑتی تھی تو پھر وہ زندہ رہنے کے بھی قابل نہیں سمجھی جاتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں جب اسلام آیا اور اسلام نے عورتوں کو حقوق دی، ان کو عزت دی، ان کو احترام دیا، اور ان کا بڑا مقام بیان فرمایا، ان کو حقوق دیے،
بالخصوص جب ہم مکہ سے مدینہ چلے گئے ہجرت کی، تو مدینہ کی عورتوں میں یہ حوصلہ تھا کہ وہ اپنے مردوں کے سامنے بات کر سکتی تھی، اپنے مردوں کی بات پر روک ٹوک کر سکتی تھی۔ جب ہماری عورتیں وہاں پہنچی تو انہوں نے بھی دیکھا کہ یہاں کی عورتیں تو اپنے مردوں کے سامنے بولتی ہیں، روک ٹوک بھی کرتی ہیں اور رائے بھی پیش کرتی ہیں، مشورہ بھی پیش کرتی ہیں، اور پھر اپنی رائے پر بسا اوقات اصرار بھی کرتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن میری بیوی نے بھی میری بات پر مجھے ٹوک دی، مجھے بہت غصہ آیا، میں نے اس کو ڈانٹا تو مجھے کہنے لگی کہ مجھے ڈانٹنے کی بجائے آپ اپنی بیٹی کی خبر جائیں، کشانہ نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جائیں، ازواج مطہرات سے پوچھیں، نبی کی ازواج میں آپ کی بیٹی بھی ہے حضرت حفصہ، آپ جا کر ان سے پوچھیں، مجھ پر غصہ نہ کریں، مجھے مت ڈانٹیں، مجھے کوئی بات نہ کریں، میں نے صرف رائے پیش کی ہے، آپ کو آپ کی غلطی پر ٹوکا ہے، میرا اتنا جرم ہو گیا کہ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ مجھے ڈانٹنے کی بجائے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جائیں اور اپنی بیٹی حفصہ سے پوچھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا، اپنی بیٹی سے پوچھا کہ یہ کیا معاملات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے شوہر ہیں، آپ ان کی بیوی ہیں، آپ کے درمیان کس طرح کے معاملات چلتے ہیں؟ تو حضرت حفصہ نے صاف صاف بتایا کہ ہمارے درمیان بحیثیت میاں بیوی کے کبھی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، کبھی روک ٹوک کی نوبت بھی آ جاتی ہے، کبھی سرکار ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی ہم سرکار سے نبی سے بھی ناراض ہو جاتی ہیں۔ یہ بات انہوں نے بتائی اور فرمایا کہ نبی کی بات پر روک ٹوک بھی ازواج مطہرات کر لیا کرتی ہیں، لیکن جہاں دین کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں نبی کی بات مانتی ہیں۔ دنیاوی معاملات میں، گھریلو معاملات میں، میاں بیوی کی حیثیت کے جو معاملات ہیں ان معاملات میں ناراضگی تک بھی نوبت آ جاتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا کہ خبردار رہتا کبھی ایسا نہ کرنا، وہ اللہ کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، تاجدار مدینہ ہیں، ان کا اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی ان کی عظمت، وہ رحمت للعالمین ہیں، آپ ان سے ناراض ہوتی ہیں؟ جو چیز بھی آپ کو چاہیے، جو بھی آپ کی خواہش ہو آپ مجھے بتائیں، میں آپ کی خواہش پوری کروں گا، لیکن اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ نہیں، کوئی بات نہیں کرنی، ان سے روک ٹوک نہیں کرنی، ناراض نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں حضرت ام سلمہ کے پاس گیا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، میں ان کے پاس گیا اور یہی بات میں نے ان کے سامنے رکھی، تو جواب میں ام سلمہ نے کہا کہ عمر، ہم سنا کرتے تھے کہ آپ لوگوں کے، بہت سارے لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی دیتے ہو اور ان کے معاملات میں حصہ لیتے ہو، آپ عورتوں کے معاملات میں بھی دخیل بن گئے، عورتوں کے معاملات میں بھی دخل اندازی کرتے ہو، اور پھر سب سے بڑھ کر میاں بیوی کے جو معاملات ہیں ان معاملات کے اندر بھی آپ دخیل بن گئے۔ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ کس نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ میاں بیوی کے جو معاملات ہیں ان میں آپ دخیل بنیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں لیکن شوہر بھی تو ہیں، بحیثیت شوہر کے، میں ان کی بیوی ہوں، آپ میرے شوہر ہیں، بحیثیت میاں بیوی کے جو معاملات ہیں ان میں تو نوک جھوک ہوتی رہتی ہے، ان میں تو روک ٹوک بھی ہوتی رہتی ہے، کبھی آپ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی ہم آپ سے ناراض ہو جاتی ہیں، یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ ہمارے معاملات میں کیوں دخل اندازی کرتے ہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ انہوں نے ڈانٹنے کے انداز میں مجھے یہ بات کی تو میں خاموش ہو گیا اور میں سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے یہ سارا واقعہ بتایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں راوی فرماتے ہیں فتبسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر ہنس پڑے اور فرمانے لگے ہی ام سلمہ تو واقعتاً ام سلمہ ہے، وہی آپ کو ڈانٹ سکتی ہے، باقی میں تو کسی کی یہ ہمت بھی نہیں ہے، مجال بھی نہیں ہے۔ تو اس بات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اظہار فرمائی، سکوت فرمایا اور فرمایا کہ ام سلمہ نے یا حضرت حفصہ نے جو کچھ فرمایا وہ ٹھیک ہے۔ عورتوں کے آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں بحیثیت میاں بیوی کے، ان میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، مشاورت میں، رائے میں بس اوقات رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ مقام کس نے دیا ہے عورتوں کو؟ اسلام نے دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس لیے ہمیں ان حالات کے اندر